ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر، اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا رومانٹک سا ناول تیری ستم گیری کی قسط نمبر 41 لے کر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ چلو جلدی سے ناشتہ شروع کرتے ہیں، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ مجھے انٹی نے چائے پلا دی تھی تو میرا ناشتہ اسی سے ہو گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ میں نے تم سے ناشتہ لانے کو کہا تھا۔ وہ ناشتے کی پلیٹ خود اپنے ہاتھوں سے بھر کر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اریبہ اس کی بات سن حیران ہوئی۔ مقابل کیسے جانتا ہے کہ وہ اب تک بھوکی ہے؟ کیا؟ وہ الجھ کر، یہی کہ میں بھوکی ہوں، آہستگی سے کہا۔ کیسے ممکن تھا کہ تم میرے بغیر ناشتہ کر لیتی، وہ بھی خاص طور پر تب جب تمہارے ای نے خود تمہیں فون کر کے بلایا ہو؟ وہ چاہتا تو خود کو زین کہہ کر مخاطب کرتا، مگر اس نے اریبہ کے ای ہونے کو اس لمحے فوقیت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا زین کہتا تو شاید ایک وقت کو وہ نہ آتی، لیکن اپنی ای کے بلانے پر وہ دیوانہ وار ننگے پاؤں دوڑی چلی آئے گی۔ وہ جان گیا تھا والہانہ محبت ہے وہ اس لڑکی کی، جسے اب وہ کسی آزمائش سے گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ مقابل کی بات سنتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ ای؟ وہ اریبہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہا تھا جب اس نے بڑی محبت سے پکارا۔ ہاں؟ اس نے تیزی سے آئیبرو اچکائے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خوبصورت لڑکی نفی میں سر ہلا گئی۔ ای؟ وہ چائے میں چینی چلا رہا تھا جب اس نے پھر پکارا۔ ہاں؟ وہ پھر اس حسین دلربا کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں؟ اس نے بڑی پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ای؟ یہ تیسری بار تھا جب وہ اسے بڑی محبت سے برابر میں بیٹھ کر پکار رہی تھی۔ کیا؟ وہ الجھی نظروں سے تکتے انجان لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، اریبہ پھر مسکراتے ہوئے نفی کرنے لگی۔ نہیں؟ کچھ تو مسئلہ ہے؟ چائے کا کپ تیار کر کے ٹیبل پر رکھ، اس کے چہرے کے یکدم قریب آ کر چھوٹی آنکھیں کر تجسس سے پوچھا۔ بس اچھا لگ رہا ہے تمہیں ای بلانا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں تمہیں پکاروں گی اور تم جواب دو گے۔ زین نے اس لمحے جگنو کی طرح چمکتی ہوئی اس کی نیم شہد رنگ آنکھیں دیکھیں۔ ان میں اس قدر محبت و مسرت تھی کہ وہ کچھ ثانیوں کے لیے مبہوت ہو کر فقط اس کی خوبصورت چمکتی آنکھیں دیکھنے لگا۔ میں نے بھی کب سوچا تھا کہ ایک دن یوں تمہاری زلفوں سے کھیل سکوں گا، تمہاری سانسوں کی مہک کو یوں قریب سے محسوس کر سکوں گا، تمہاری… اس کے گھنی زلفوں کو پونی سے آزاد کر گہری بولتی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو تکتے ابھی وہ بھرائی آواز میں بول ہی رہا تھا کہ مقابل کا دل ڈولنے لگا۔ اچانک شدید گرمی کا احساس ہوا، لگا جیسے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو، ساتھ ساتھ اپنے گال جلتے محسوس ہوئے۔ ای؟ ہم آفس میں ہیں، تمہارے… ایسے مت دیکھو۔ اس خوبرو نوجوان کی نگاہوں کی تپش اس لمحے اریبہ کے پورے وجود کو سلگا رہی تھی۔ بہت مشکل تھا اس حسین لڑکے کی نگاہوں کی تاب لا پانا۔ فوراً ہی جھیپ کر اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ جما کر نرمی سے دوسری سمت موڑتے ہوئے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس شرمیلی گڑیا کی سمت چہرہ کیا۔ وہ شرماتے ہوئے مکمل سرخ پڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ کیسے اپنی نظر ہٹا لیتا؟ ایسے مطلب؟ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے انجان لہجے میں استفسار کیا۔ اریبہ بخوبی دیکھ سکتی تھی اس کی بھوری چمکتی آنکھوں میں مچلتی شوخی کو۔ جیسے تم دیکھ رہے ہو؟ وہ کیا کہتی؟ شرم و حیا کے مارے الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اوکے، اور میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ مزید قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال شوخی سے مسکرا کر ایک ہونٹ چباتے ہوئے بھولے پن کی انتہا کو پہنچتے انجان لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، کہیں اور دیکھو نا۔ اس کی نزدیکی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے روک گئی تھی۔ حال تو یہ تھا کہ اب جان نکلی کہ تب جان نکلی، جبکہ وہ ستمگر خاصا محظوظ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اریبہ کا چہرہ مکمل اناری ہو گیا۔ اس کے باوجود مجال ہے اس ستمگر کو ذرا ترس آ رہا ہو۔ وہ انجان بن کر پھر اس کے رخسار پر ہاتھ جما کر دوسری سمت موڑتے ہوئے بولی، میری بیوی یہاں بیٹھی ہے، میں کہیں اور کیوں دیکھوں؟ بتاؤ نا ڈیئر۔ وہ پھر سے اس کی جانب رک کر اس کی کھلی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر ایک آئیبرو اچکائے اپنے سوال کا جواب دینے پر زور دینے لگا۔ جادو تھا یا نشہ وہ نہیں جانتی، لیکن اس لمحے ستمگر کی آنکھیں نہایت قاتلانہ تھیں۔ اتنے سیدھے مت بنو تم، وہ نظر جھکائے لچکدار انداز میں منمنائی۔ قسم سے اتنا ہی سیدھا ہوں میں، آسا معصومیت سے مگر پر اعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے میری، گلے میں مشکل تھوک نکلا۔ اس کی نظر چائے کے کپ پر گئی۔ اس کی شرارتی سوال سے بچنے کا یہی ایک راستہ نظر آیا۔ چائے کا کپ اٹھا کر تیزی سے منہ سے لگا لیا۔ چلو تم چائے پی لو پہلے، پھر میرا منہ میٹھا کرا دینا۔ بس ان دو معنی جملوں کا زین کے منہ سے ادا ہونا تھا کہ اریبہ کے منہ سے بے دھڑک چائے کا فوارہ نکلا۔ سوری۔ اس نے فوراً ٹیبل پر رکھا
اس نے فوراً ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنا منہ اور فراک صاف کی۔ کافی شرمندہ سی ہو گئی تھی وہ، جبکہ ذہن خاصا محسوس نظروں سے اس کے وجود کو نہار رہا تھا۔ میں صاف کر دیتا ہوں۔ اریبہ کا گمان تھا کہ وہ کراہت کا شکار ہوگا، مگر اس کے برعکس وہ حسین نوجوان تو مسکراتے ہوئے ایک نئے ٹیشو سے اس کا چہرہ بڑی نرمی سے صاف کرنے لگا۔ اریبہ اس لمحے فقط اس کے چہرے پر آئی دل فریب مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، جس کے سبب اس کی امبیرسمنٹ کافی کم ہوئی۔ جاب کرنا چاہو گی پھر سے میری پرسنل و لائف ٹائم سیکریٹری کی؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا۔ اریبہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، زین کو یقین تھا کہ وہ ہاں کرے گی، مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس جواب ملا تھا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے زندگی بھر کام ہی تو کیا ہے، بے ساختہ ہی منہ سے نکلا تھا اس کے۔ چلیں تو پھر 1-2 سال ریسٹ کر لیں آپ، مگر میم جب بھی جاب کرنے کا موڈ ہو تو مجھے ہی شرف بخشیے گا، میں اچھی پیمنٹ دوں گا اور دیگر سہولیات بھی، خاصا پروفیشنل انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ اوکے، ویسے پچھلا بھی ادھار ہے تمہارا مجھ پر؟ کون سا ادھار؟ وہ خوبرو نوجوان لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے۔ ایڈوانس کی رقم، اس نے ہلکا سا حوالہ دیا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ خاصا مسکرا کر ہونٹ گول کرتے ہوئے بولا، جیسے اس کے ہاتھ کوئی کمزوری لگ گئی ہو اس لڑکی کی۔ تو میم میرا ادھار کب اتار رہی ہیں آپ؟ اس کے انابی ہونٹوں کو معنی خیز نظروں سے تکتے ہوئے پلے فل مسکراہٹ چہرے پر سجائے استفسار کیا۔ جلدی، اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہی زبان لڑکھڑا گئی۔ ٹھیک ہے میم، مگر یاد رکھیے گا بندہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے خود ہی پیچھے ہٹا۔ اس شرمیلی لڑکی کی غیر ہوتی حالت پر طرز جو آ گیا تھا۔ میں نئی چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے، نہایت حسین تبسم چہرے پر سجائے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ ای اس بار آواز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں ایکی جان، ہاں ایکی جانی، بڑی محبت سے اس حسین دلربا کی جانب متوجہ ہو کر آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ پاپا کو جو پیسے دیے ہیں وہ؟ زین محسوس کر سکتا تھا اس کے لہجے سے چھلکتی شرمندگی کو، مارے شرم کے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ اس بات کی فکر تم کیوں کر رہی ہو؟ ان کا ادھار اتر گیا ہے اب، اور میں نے وہ پیسے واپس لینے کی نیت سے نہیں دیے۔ وہ تیزی سے چائے کا دوسرا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے جھوٹ کہا ہے تم سے، ان پر 5 لاکھ کا ادھار تھا جو رئیس انکل کے دیے پیسوں سے اتر چکا تھا پہلے ہی۔ اریبہ کی بات سنتے ہی وہ حیران ہوا تھا۔ اوہ، سسر انکل گیم کھیل گئے میرے ساتھ؟ اگلے ہی پل وہ بے اختیار ہنستے ہوئے گویا ہوا۔ پاپا کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اور ابھی وہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر بول ہی رہی تھی شرمندہ سی ہو کر کہ مقابل تیزی سے اپنا حسین چہرہ اس کے قریب لایا۔ اچانک اس کے نزدیک آنے پر آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں، جبکہ آگے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں کھو گئے۔ ہوشیار، لفظی معافی مانگ کر آسانی سے بچ کر نکلنا چاہتی ہو؟ وہ دانستہ طور پر تنگ کر رہا تھا۔ ذہن میں سیریس ہوں، اپنی سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے۔ میں بھی سیریس ہوں میم، ایڈوانس والا ادھار اور اب انکل کی ٹوپی، کل ملا کر اچھا خاصا حساب بن گیا۔ اس کی زلفوں میں اپنی 4 انگلیاں الجھا کر انگوٹھا رخسار پر نرمی سے مسلتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ میں کوشش کروں گی کہ پاپا سے پیسے لے کے تمہیں واپس دے دوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دینے لگی۔ پیسے واپس نہیں چاہیے مجھے، ان کا میں کیا کروں گا؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے دو بدو بولا۔ تو پھر جب بات پیسوں کی آتی تو اریبہ خاصا سنجیدہ ہو جاتی، کیونکہ اس پیسے کی خاطر اس نے اچھے اچھوں کے رنگ بدلتے دیکھے ہیں۔ پھر 15 لاکھ اس کے نزدیک کوئی چھوٹی موٹی رقم نہ تھی، وہ ہر صورت میں زین کے پیسے واپس لوٹانا چاہتی تھی۔ اریبہ الجھ کر پوچھ اٹھی۔ اس کی معصومیت دیکھ مقابل کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ تم دانستہ طور پر میری باتیں سمجھ کر بھی انجان بنتی ہو نا؟ تھوڑا خفگی سے استفسار کیا۔ کیا؟ مقابل ناسمجھی سے۔ چھوڑو، مجھے جو چاہیے میں خود لے لوں گا، اور رہی انکل کو دیے پیسوں کی بات تو بھول جاؤ انہیں۔ اس کی تھوڑی کو نرمی سے چومتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آئندہ اگر وہ پیسے مانگے تو صاف انکار کر دینا۔ اس کی تاکید سنتے ہی مقابل اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اور کوئی آرڈر میم؟ ہلکا سا سر جھکا کر مسکراتے ہوئے عاجزی سے پوچھا۔ ہاں، رات کو گھر جلدی آ جانا۔ اپنے نیچے کے ہونٹ کو چباتے ہوئے شرمندگی سے نظر جھکائے مقابل کے کوٹ کے بٹن کو پکڑ کر آہستگی سے کہا۔ کہو تو ابھی چل لیتے ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ واقعی؟ خاصا حیرت سے نظر اٹھا کر مقابل بیٹھے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ استفسار کیا۔ نہیں، مذاق کر رہا تھا، بہت کام ہے مجھے، جلد سے جلد اپنے سارے ضروری کام نپٹانا چاہتا ہوں، شاید رات کو گھر بھی لیٹ آؤں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس لیے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اوکے۔ لنچ باکس سمیٹتے ہوئے واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو وہ حسین نوجوان بھی ساتھ کھڑا ہوا۔
اریبہ کو لگا وہ دروازے تک چھوڑنے آئے گا، مگر حیران تو تب ہوئی جب وہ کیبن سے ساتھ باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوا۔ اس لڑکی نے گمان کیا شاید اسے کوئی کام ہو فرسٹ فلور پر، اس لیے ساتھ جا رہا ہے، لیکن مزید حیرانگی تب بڑھی جب وہ آفس سے اس کا ہاتھ تھامے ساتھ باہر نکلا۔ گاڑی کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے تیزی سے کھولا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس لمحے اپنا آپ بہت خاص لگا جیسے کوئی شہزادی ہو۔ وہ شہزادی نہ تھی، مگر اس کا شوہر اسے شہزادی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ اللہ حافظ، کھڑکی پر جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دنیا میں سب سے عزیز وہی تو تھا اس لڑکی کو، اس لیے اسے خدا کی امان میں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دور ہٹ کر کھڑا ہوا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی چلنے لگی۔ اریبہ نے تیزی سے پیچھے کے شیشے میں دیکھا۔ وہ خوبرو نوجوان اسے اب بھی کھڑا نظر آیا، یعنی وہ صرف اسے چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ اس کا یہ سادہ سا عمل اریبہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ واقعی اس کا ای تھا، یہ عزت، یہ مان، یہ اس کا ای ہی دیتا آیا تھا آج تک اسے۔ یہ سوچ وہ مسکرا دی۔ آنکھوں سے اوجھل ہو جانے تک اسے تکتی رہی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، الفت، مان، بھرم، اعتبار اور سب سے بڑھ کر عزت۔ اگلا سین۔ وہ سو رہا تھا جبکہ اریبہ کی آنکھوں میں نیند دور تک نہ تھی۔ اس کے ذہن میں اب تک اس لمحے کی یاد چل رہی تھی جب اس نے خود سے لگا کر بڑی محبت سے معافی مانگی تھی۔ کروٹ اس خوبرو شہزادے کی جانب لے کر اس کے چہرے کے نقوش بغور دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھا۔ یقیناً جب وہ کہتا ہے غرور میں کہ اسے بہت سی مل جاتی، تو سچ کہتا ہے مل جاتی، مگر ملی نہیں، نہ ہی مل سکتی تھی۔ کیسے مل جاتی؟ وہ جس کا نصیب ہوتا ہے اس سے مل کر رہتا ہے، چاہے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کا نصیب تھا، اور آج اس خوبصورت لڑکے کو دیکھ اسے اپنے نصیب پر رشک آ رہا تھا۔ اور اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر، آنکھیں موند کر اس کی سانسوں کی گرمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ وہ لمحہ اس دیوانی کے لیے دنیا کا حسین ترین لمحہ تھا۔ یاد ہے تم نے مجھے پہلی بار گانا گا کر پرپوز کیا تھا؟ میں جواب میں ہنس دی تھی، جبکہ ہنسنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو آج میں تمہیں پرپوز کرتی ہوں، اور تمہیں ہنسنا بالکل الاؤ نہیں، اور پرپوزل قبول کرنا لازم ہے تم پر، اوکے؟ جس طرح ایک بار زین نے اس کے نرم گال سے اپنی ناک نرمی سے رگڑی تھی، بالکل اسی طرح اپنی ناک اس کے رخسار سے رگڑتے مسکراتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اسے یقین تھا وہ سو چکا ہے۔ کیا بنو گے میرے بی ایف؟ میں اب تک ایک منٹ بی ایف نہیں، کیا بنو گے میرے حبی؟ میں اب تک سنگل ہوں، ہونے کو بڑا من ہے بیبی، 1 سے 2 اس لمحے اریبہ کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ بڑی محبت سے پرپوز کیا، پھر خود ہی اس کے گال کو نرمی سے چوم کر شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے گڈ نائٹ کہہ کر اس کے ہاتھ کو جو سینے پر بندھے تھے خود آہستگی سے کھول کر سینے میں منہ چھپا کر آنکھیں موند لی۔ نصیب والوں کو ملتی ہیں من چاہے انسان کی قربتیں، اسے ملی تھی، وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی، کیوں کر اپنے خدا کا شکر ادا نہ کرتی؟ زین کی دھڑکنوں کا ساز وہ سن سکتی تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد زین نے نیند میں ہی اس کے نازک وجود کے گرد اپنا حصار باندھ لیا۔ دوسری جانب وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ انگارے بھری آنکھیں خالی فرش کو تک رہی تھی۔ کمرے میں ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ دل و دماغ جنگ لڑ رہے تھے، بدلے کی آگ اسے سکون نہیں لگنے دے رہے تھے۔ اس کے نزدیک زین نے چھینا ہے اس کی محبت کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جان وارتا تھا اس پر۔ بلا شبہ زین نے پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا اس کے۔ اس ظالم و دھوکے باز شخص نے نہ تو رشتوں کا پاس رکھا، نہ دوستی کی لاج۔ تو نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، میرے جینے کی وجہ، میری پہلی محبت، میری دوست، میری بچپن کی ساتھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا زین، تو بس اپنی آخری سانسیں گن کمینے۔ وہ تب تک قرار نہ پائے گا جب تک دل میں لگی اس آگ کو زین کی زندگی میں نہ لگا دے۔ وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، کسی صورت نہیں۔ اب تو انتقام ہی اس کی زندگی کا حاصل رہ گیا تھا۔ اگلا سین۔ آخر یہ زین وقار الدین ہے کون، اور یہ انگریز کا بچہ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس چلا آیا تھا اور آتے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر آفس پہنچا۔ آگ بگولا ہو کر وہ اپنے بھائی مہروز کو دیکھتے بل پر دونوں ہاتھ جما کر رکھتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا، آخر کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے ہمارے؟ لگتا ہے روڈ پر لا کر چھوڑے گا۔ مہروز صاحب اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ ان کی کمپنی مسلسل لوس میں جا رہی تھی، ان کے قریب دیوالیہ نکلنے کو تھا، ان قریب دیوالیہ نکلنے کو تھا۔ غلطی ساری آپ کی ہے بھائی، جب میں نے کہا تھا کہ زمینیں بیچ کر مال گودام میں نہ بھریں، تھوڑا انتظار کر لیں، میں واپس آ رہا ہوں، تو آپ سے انتظار نہیں ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم سارا الزام مجھ پر ڈال کر یوں بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کی بات سنتے ہی جیسے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی مہروز کے۔ آپ پر نہ ڈالوں تو کس پر ڈالوں؟
پورے بزنس کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ ہمیں تباہ کر دیا اپنے غلط فیصلوں سے۔ وہ پوری جان سے سرخ چہرے کے ساتھ مہروز پر چیخا، بس کر دو شہریار، بس! تمہیں بتا کر بھی کیا ہو جاتا، تم تو اپنی سابقہ بیوی کے غم سے ہی نہیں نکل رہے تھے۔ دنیا کو اپنی مردانگی کا ثبوت دینے کے چکر میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہو۔ ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے بزنس پر توجہ دی؟ اب جب سب ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو آ گئے ہو چوڑے بن کر مجھ پر الزام ڈالنے۔ مہروز بھی بھرا بیٹھا تھا، اسی کی طرز میں سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا۔ وہ دونوں بھائی بری طرح لڑ رہے تھے۔ حالات اتنے خراب نہ تھے جتنے مہروز صاحب نے شہریار کے سامنے پیش کیے۔ شہریار اپنی طلاق کے بعد سے ہی بہت ڈسٹرب تھا۔ اس نے بزنس پر دھیان دینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ سارا بزنس مہروز صاحب اکیلے چلا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ ساری دولت اپنے نام کر لیں۔ شہریار تو ویسے بھی اپنی مردانگی کا ثبوت دینے و دنیا کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنی دوسری بیوی کو ہنی مون کے لیے ورلڈ ٹور پر لے گیا ہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کی ساری زمینیں ایک کے بعد ایک کر بیچنا شروع کر دی، اور ان سے آنے والا سارا پیسہ اپنے ایک نئے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، اور اپنے بھائی کو یہی بتایا کہ کمپنی کو مال کی سخت ضرورت ہے، اس لیے زمینیں بیچ کر اس کے پیسوں سے گودام میں مال بھروا رہے ہیں۔ پھر اپنے گتوں کے گودام میں خود آگ لگوا کر شہریار و والدین کے سامنے تباہ ہو جانے کا رونا رونے لگے۔ ایسا ظاہر کیا کہ آگ حادثاتی طور پر لگی ہے، اس لیے موقع ہی نہ ملا انہیں انشورنس کروانے کا، جبکہ انشورنس والوں سے بھی اچھی خاصی رقم حاصل کر کے سائڈ کر دی۔ ایک طرف مہروز سب لوٹنے میں لگا ہوا تھا، دوسری جانب زین کے بندے کمپنی کے 70% شیئرز خرید چکے تھے۔ شہریار بہت وقت سے حیدری کی زمین خرید کر اس پر مال بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہاں مال تو بنا مگر مالک اب کوئی اور تھا۔ شوق تو تب لگا جب علم ہوا کہ ایک ہی بندے نے ان کی کمپنی کے سارے شیئرز خرید لیے ہیں، اور وہی اس مال کا بھی مالک ہے۔ شہریار محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی دشمنی نکال رہا ہو وہ لڑکا اس سے، مگر وہ تو اس نوجوان کو جانتا تک نہ تھا، نہ کبھی ملا۔ پھر بغیر ملے کسی دور بیٹھے شخص سے دشمنی کیسے ممکن؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ تھوڑا وقت لگتا ہے مگر مکافات عمل کی چکی چلتی ضرور ہے، اور جب چلتی ہے تو اچھے اچھوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے۔ جس دولت پر وہ ناز کرتا تھا وہ دولت آج بند مٹھی سے ریت کی مانند پھسل رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے تھام نہیں پا رہا تھا۔ زین نے دانستہ طور پر شہریار کی کمپنی کے سارے خریدے ہوئے شیئرز اپنی وائف کے نام کر دیے۔ اس لمحے وہ پیپرز پر معنی خیز مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائے دستخط کر رہا تھا۔ کیا ہو جب شہریار کو خبر ہو کہ اس کی ایکس وائف، جسے وہ اپنے پاؤں کی جوتی گمان کر کے رون دیا کرتا تھا، وہ اس کی کمپنی کی 70% شیئرز کی مالکن ہے اب! یقیناً وہ لمحہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والا ہوگا جب وہ برابری پر نہیں برتری کے مقام پر بیٹھے گی۔ زین کو اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا۔ چلیں جی، آپ لوگ ایپی پر اچھے اچھے سے کمنٹس دیجیے گا، ریویو دیجیے گا۔ آج کی ایپی تو بہت ہی بہترین تھی، مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے مل جائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔